بلکہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے مطابق سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسیحیوں پر ہونے والا ظلم و ستم کیا کوئی نئی بات ہے؟ ہمارے لیے آج کی تلاوت پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 4 باب، اس کی 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک، جس میں یوں لکھا ہے: اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی ہو یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس کے نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم اس ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ۔ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار حال کے سپرد کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خواہش سے برکت ہو۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ پاکستان میں اور دنیا میں بسنے والا ہر ایک شخص تقریباً اس بات سے واقف ہے کہ 16 اگست 2023 کو جڑاوالا میں جو واقعات رونما ہوئے، اس نے پاکستان میں بسنے والی مسیحی قوم کے دل میں ڈر، خوف اور گہرے دکھ کو پیدا کیا۔ ان واقعات میں تقریباً 24 سے زیادہ گرجا گھروں کو نذر آتش کیا گیا ہے، 600 سے زیادہ خاندان اس جلاؤ گھراؤ میں بے گھر ہوئے ہیں، اور مسیحی رہنماؤں نے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے تھا، اپنی اپنی جگہ پر مسیحی قوم کے حق میں آواز اٹھائی، اور وہ آواز پوری دنیا میں سنائی دی گئی۔ جس دن سے یہ واقعہ ہوا، مسیحیوں کے اندر ایک گہری تفتیش پائی جاتی تھی، ان کے دل میں ایک فکر مندی تھی، ایک دکھ کا احساس تھا، اور وہاں بہت سے لوگ مصائب کا، دکھ کا، تکلیف کا آج بھی شکار ہے۔ گزشتہ روز پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کے رہنما وہاں پر گئے، اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کی۔ ایک جلتے ہوئے گھروں کو ہم ٹی وی پر، موبائل پر دیکھتے ہیں، اور ایک ان کے پاس جا کر ان کی اس حالت کا شخصی طور پر تجربہ کرنا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، جس کا میں نے کل تجربہ کیا۔ ان 24 چرچوں میں 3 ہمارے پریسبیٹیرین چرچ ہیں، اور جو جڑاوالا میں تقریباً سب سے وائرل ویڈیو جس
سرخ رنگ کے گرجے کی کراس کو اوپر سے وہ گراتے ہیں، اسے جلاتے ہیں. وہ جڑا والا میں داخل ہوتے ہی پریسبیٹیرین چرچ اور اس کے بالکل سامنے قبرستان ہے مسیحی، جہاں پر قبروں کی کراسوں کو جو ہے صلیبوں کو توڑا گیا، دیوار کو توڑا گیا. وہاں پر بہت سی کہانیاں یا بہت سے واقعات جو دل کو چیر دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا. ایک بات جو کل ہمیں وہاں پر بتائی گئی اور وہ ہماری بہن بتا رہی تھی کہ جس دن یہ واقعہ رونما ہوا اسی دن ایک بہن نے بچے کو جنم دیا، اور جنم دیتے ہی وہ ماں اور وہ بچہ چھپنے کے لیے اپنے گھر سے کھیتوں میں چلے گئے، اور ساری رات بغیر پانی کے، بغیر چھت کے، بغیر خوراک کے خوف میں اس ماں نے بھی اور اس چند گھنٹوں کے بچے نے بھی پناہ لی. یہ بات جب بتائی جا رہی تھی تو وہاں موجود ہر ایک شخص کی آنکھ جو ہے وہ نم ہو گئی. جب ہم ان گھروں میں کل گئے جن گھروں کو جلایا گیا، ان گھروں میں 16 اگست 2023 کو لگائی گئی آگ کی تپش کل تک بھی ویسی تھی، اور ویسا ہی احساس ہوتا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی آگ کو بجھایا ہے، اور اس کی تپش اور مہک جو ہے وہ بالکل ویسی تھی. ان لوگوں کے مسائل ہماری سوچ سے زیادہ ہے. جن گھروں میں ہم گئے ان گھروں میں ان کے پاس پینے کے لیے گلاس بھی موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. گھر آرام کی جگہ ہے. انسان چاہے جتنا مرضی تھکا ماندہ اپنے گھر میں آئے تو آدھی تھکاوٹ گھر میں آ کر اتر جاتی ہے، لیکن ان کے گھروں میں نہ پنکھا ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی چیز ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے، اور بہت سے گھروں میں ان کے پاس واش روم جانے تک کا کوئی انتظام نہیں ہے. یہ انتہائی کرب کی بات ہے، دکھ کی بات ہے. یقیناً بہت سی این جی اوز، چرچ ان کی امداد کے لیے وہاں موجود ہے، لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ کسی بھی ایک چرچ، کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انہیں مسلسل بحال ہونے کے لیے مدد کی ضرورت ہے. ہم نے گزشتہ دنوں میں اپنے سارے بڑے مسیح رہنماؤں کے بیانات کو جو ہے وہ ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر سنا، لیکن وہاں جو 24 گرجا گھر جلائے گئے ان کے جو مقامی پاسبان ہیں ان کے نہ تو لوگوں کو نام پتہ ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کرب میں کیسے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا کسی جگہ پر دکھایا گیا. ہم نے بڑی بڑی شخصیات کو تو وہاں جا کر بولتے، بیان کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن جو مقامی پاسبان تھے جن پر براہ راست کرب، دکھ اور ظلم کیا گیا، ان کی آواز کو کسی بھی جگہ پر آپ کو سنایا نہیں جائے گا. ہم نے اپنے یوٹیوب چینل، جو ابھی بہت چھوٹا چینل ہے، گارڈین آف فیتھ، اس میں کل کوشش کی کہ وہاں پریسبیٹیرین چرچ
جڑا والا عیسیٰ نگری کے جو پاسبان ہیں رضوان مل، جو مارٹن فورڈ پریسبیٹری کے وائس ماڈریٹر ہیں، ان کے اس خیال کو ساری مشکل جو ہے اپنے چینل کے تھرو جو ہے وہ دکھائیں گے۔ ہم بطور مسیحی گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ سارے گھروں کو اور گرجا گھروں کو بحال کریں گے، اور جب ہم گزشتہ روز وہاں پر تھے تو جس چرچ کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے انچارج پادری رضوان مل ہیں، وہاں پر وہ چھت کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے اسے گرا رہے تھے اور اسے دوبارہ سے حکومت کی طرف سے تعمیر کیا جائے گا، اور ہماری دعا ہے کہ حکومت نے جو وعدہ کیا ہے وہ جلد از جلد پورا کیا جا سکے۔ تو بھی وہاں مسیحیوں کی روزمرہ زندگی کی بہت سی ضروریات ہیں، اور ہم نے بطور پریسبیٹیرین چرچ اپنے سارے جتنے چرچز ہیں 200 کے قریب ہمارے پاسبان ہیں، ان سے یہ درخواست کی ہے کہ جہاں جہاں ان کا چرچ ہے وہ اپنے چرچز میں درخواست کریں کہ جڑا والے کے مسیحیوں کے لیے جو بھی ہم بطور مسیحی کر سکتے ہیں آسانی سے وہ کریں، تاکہ ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کی اس مشکل میں اگر تھوڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کیا جائے۔ ان حالات میں ہمارے سامنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مسیحیوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم مسیحیوں کے لیے کیا کوئی نئی بات ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے، چرچ کی ہسٹری کا مطالعہ کرنے سے ملتا ہے، اور جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں پطرس رسول پہلا پطرس اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، اے پیارو، جو مصیبت کی آنکھ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بڑھتی ہے، یہ سمجھ کر تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ خدا کے کلام کا یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم و ستم جب مسیحوں پر ہو تو اسے کوئی انوکھی بات نہ سمجھے کہ یہ صرف ہم پر ہوئی ہے۔ چرچ کی تاریخ، چرچ کی ہسٹری ظلم و ستم کے ساتھ منسلک ہے۔ کلیسیا کے قیام سے ہی مسیحی ظلم و ستم کو سہتے آئے ہیں۔ وقت کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم کا طریقہ تو تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن مسیحوں پر ظلم و ستم جاری رہے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 18ویں آیت میں کہا، اگر دنیا تم سے عداوت رکھے تو تم جانتے ہو کہ اس نے مجھ سے تم سے پہلے عداوت رکھی ہے۔ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو اور ہر دور کے ایمانداروں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ دنیا نے اس سے عداوت رکھی ہے تو پھر اس کے پیروکاروں سے بھی عداوت رکھیں گے، اور ہر دور میں مسیحوں کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب کلیسیا کا قیام ہوا، اس کا جنم ہوا، تو اس کے قیام سے ہی رومی حکومت نے اور اس وقت کی یہودی ایلیٹ نے مسیحوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، اور مسیحوں کو جو دکھ دیتے تھے، جو اذیت دیتے تھے، جو انہیں ستایا کرتے تھے،
ان میں ایک اہم کردار ساؤل کا ہے، جو بعد میں مسیح یسوع پر ایمان لانے کے باعث پالوس رسول کہلاتا ہے، اور خدا نے اسے بڑی کثرت سے استعمال بھی کیا ہے۔ غلاطیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت، فلپیوں 3 باب اس کی 6ویں آیت کے مطابق یہودی جو تھے وہ مسیحیوں کو بدعتی سمجھتے تھے، وہ ان سے نفرت کرتے تھے، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اگر کوئی مسیحیوں کو ستائے گا، انہیں عبادت خانوں سے باہر نکالے گا یا ان پر ظلم کرے گا، تو وہ خدا کی عزت کرتا ہے، وہ خدا کی خدمت کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کے بارے میں بھی پہلے سے آگاہ کر دیا تھا، اور یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 2 آیت سے کہا، لوگ تمہیں عبادت خانوں سے خارج کریں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ وہ خدا کی خدمت کرتا ہے، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے باپ کو نہ پہچانا اور نہ مجھے، لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی کہ جب ان کا وقت آئے گا تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ وہ وقت آئے گا جب لوگ تمہیں عبادت خانوں سے خارج کریں گے، اور وہ گمان کریں گے کہ جب تمہیں قتل کیا جائے گا تو ایسا قتل کرنے سے وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب یہ وقت آئے تو تمہیں یہ یاد آئے کہ میں نے تم سے یہ کہہ دیا تھا۔ یہ مسیح یسوع کی طرف سے ہے، اور مسیحیوں کے لیے عذاب ثانیہ، ظلم و ستم کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کی ہسٹری کا حصہ ہے، اور مسلسل کلیسیا کے ساتھ منسلک یہ چیز رہی ہے اور رہے گی جب تک مسیح یسوع نہیں آئے گا۔ ان چیزوں میں سے ایمانداروں کو گزرنا ہے۔ جب عذاب ثانیوں کا کلیسیا شکار ہوتی ہے یا ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو اس سے کلیسیا کے اندر 2 فائدے ہوتے ہیں، اور یہ خدا کے پاک کلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب کوئی ظلم کرتا ہے تو ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، جسمانی طور پر ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں تو ہماری روحانی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ یعقوب پہلا باب اس کی 3 اور 4 آیت کے مطابق اس بات سے مسیحیوں کو آگاہ کیا گیا کہ جب آزمائش کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، ظلم و ستم ایک آزمائش ہے، اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو خدا انہیں روحانی طور پر مضبوط کرے گا، اور جو ان میں کمیاں ہیں انہیں دور کرے گا۔ اور چرچ کی تاریخ میں جب بھی مسیحوں پر ظلم و ستم کیا گیا، یہ ان کے روحانی ایمان میں مضبوطی کا باعث ٹھہرا، اور انہوں نے ان کمیوں کو دور کیا جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، انہیں روحانی طور پر مضبوط کرتے ہیں۔ یہ خدا کے پاک کلام میں یعقوب پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرے گا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم مسیح یسوع کے فرزند بنتے ہیں، اس کی میراث کے حقدار بنتے ہیں، اس کے وارث بنتے ہیں۔
اور رومیو 8واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اگر فرزند ہیں تو پھر وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، یعنی مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہم خدا کے وارث ٹھہرتے ہیں، جو خدا کا ہے وہ ہمارا ہے، اور مسیح کے ہم میراث ٹھہرتے ہیں۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں، اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ مسیح یسوع کے ہم میراث ہونے کے لیے مسیحوں کو دکھ اٹھانے پڑیں گے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے ہیں، تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ تو ظلم و ستم ہزار ثانیہ مسیحوں میں مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، اور جو کمیاں ان میں ہوتی ہیں انہیں دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر دوسری چیز جو ظلم و ستم سے ہوتی ہے اور جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع کی گواہی زمین کی انتہا تک ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے، یہ ایماد کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور ایمان کی کتاب اس کے دوسرے باب میں روح القدس کا نزول ہوا، کلیسیا کا قیام ہوا، اس کا جنم ہوا عید پینتیکوس کے دن، اور اسی دن سے مسیحوں پر ظلم کیا جانا شروع ہو گیا۔ ایمان کی کتاب اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اسی دن اسی کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اطراف میں پرگندہ ہو گئے۔ مسیح یسوع نے کہاں گواہی کے لیے کہا تھا؟ یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک۔ اور اگر ابتدائی کلیسیا میں ظلم نہ ہوتا تو کلیسیا یروشلم میں ہی رہتی، لیکن یروشلم میں کلیسیا پر ظلم و ستم ہوا اور وہ پرگندہ ہوئے، اور سامریہ اور یہودیہ میں مسیح یسوع کی گواہی دینے کے لیے چلے گئے، اور وہاں سے مشنری ایکٹیویٹی کا آغاز ہوا۔ لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی ہوئے، اور وہاں سے جب سامریہ اور یہودیہ میں ظلم ہوا تو وہاں سے وہ زمین کے دوسرے حصوں میں گئے، اور ان حصوں میں مسیح یسوع کی گواہی دیتے ہیں۔ ظلم و ستم مسیح یسوع کی گواہی کا سبب بنتا رہا ہے، اور یہ مشنری ایکٹیویٹی کا آغاز رہا ہے۔ جب ظلم کیا گیا تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل کر گئے اور وہاں مسیح یسوع کی گواہی دی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا، اور لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں بتایا کہ جب وہ دوبارہ آئے گا تو آسمان اور زمین پر بڑے بڑے نشان دکھائے جائیں گے، لیکن ان سے پہلے کیا ہوگا؟ ایمانداروں کو تکلیف دی جائے گی، انہیں ستایا جائے گا، انہیں عبادت خانوں سے نکالا جائے گا، ان کو جو ہے وہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اور یہ تمہارا گواہی کا موقع ہے۔ جب ظلم اور ستم ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ تمہاری گواہی کا موقع ہے۔ یہ ایمانداروں کے لیے گواہی کا موقع ہے۔ جو جڑا والا میں ہوا یہ ایمانداروں کے لیے گواہی کا موقع ہے۔ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہم میں جو کمیاں ہیں پاکستانی مسیح کلیسیا میں، ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم اپنی زندگیوں سے، کلیسیا سے ان کمیوں کو دور کریں۔ اور میں اور آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟
جب ہم پر ظلم کیا جاتا ہے، جب ہم مسیح یسوع کی تعلیمات پر عمل کریں گے، جب ہم اس کے احکام پر چلیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں کہا، تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ خدا کے پاک کلام میں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے کسی کے انتشار، کسی کے ظلم کے باعث ہمیں ویسا رویہ رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ رومیہ 12واں باب اس کی 14ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہیں، ان کے لیے لعنت نہ چاہیں۔ اور مسیح کلیسیا جو پاکستان میں بستی ہے، وہ ایک تو کمزور ہے، لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے ہم خاموش نہیں رہتے ہیں۔ ہم اس لیے خاموش رہتے ہیں کیونکہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے برکت چاہو۔ اور ہم آج متفقہ طور پر اس کلیسیا میں یہاں خدا کے گھر میں جمع ہیں، اس لیے کہ ہم اس ظلم و ستم کے ماحول میں خداوند کی تمجید کریں۔ آج جڑا والا کلیسیا میں بھی عبادات کا اہتمام ہوا ہے، وہاں عبادات کی جائیں گی، لیکن یقین جانیے ان کے لیے آج بھی مشکل ہے۔ گھر آرام کی جگہ ہے جہاں جسمانی آرام ملتا ہے، خدا کا گھر روحانی آرام کی جگہ ہے جہاں روحانی طور پر انسان کو اطمینان ملتا ہے، نہ ان کے پاس گرجا گھر ہے اور نہ ہی گھر ہے۔ تو بھی ہم مسیحی اپنے ستانے والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند ان کی حفاظت کرے، انہیں حکمت دانائی دے، ان کو فہم و ادراک سے نوازے، اور خداوند اپنے پاک کلام کے مطابق ہمارے ستانے والوں کو برکت دے۔ اور خداوند ہمیں ہمیشہ مسیح یسوع کے احکام پر چلنے اور اپنے ایمان میں مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق دے، طاقت بخشے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.